کتاب نہیں ہے، وہ کتاب کہ جو لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے۔ اور کل کی مجلس میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، بے عیب ہے، اور اس لیے لا ریب اور بے عیب ہے کیونکہ جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے وہ لا ریب اور بے عیب ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ جو اس کتاب کے وارث ہیں وہ بھی لا ریب ہیں، بے عیب ہیں، کیونکہ اگر وہ بے عیب نہ ہو تو پھر کتاب بھی بے عیب نہیں رہتی۔ جو اس کتاب کے معلم ہیں، جو اس کتاب کو سکھانے آئے ہیں، وہ بھی لا ریب ہیں اور بے عیب ہیں، ان میں بھی کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، کوئی لا ریب، کوئی شک نہیں۔ اور جو کوئی اس قرآن کے بارے میں شک کرے یا پھر اس قرآن کے وارثان کے بارے میں شک کرے تو حقیقت میں اس کا یہ شک اس کی جہالت کا ثبوت ہے در حقیقت، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی جب قرآن کے آغاز میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات، اور پورے قرآن میں دوسرے حروف مقطعات بھی ہیں، کاف ہا یا عین صاد یاسین، الف لام میم۔ اور حروف مقطعات کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے معنی کو، جن کی تفسیر کو یا اللہ جانتا ہے یا پھر وہ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں راسخون فی العلم کہا ہے۔ حروف مقطعات کے معنی و مفہوم کو اور تفسیر کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اور اگر لفظ بدل کے کہوں تو کیا ہے کہ ان حروف مقطعات کی تفسیر اور معنی کو یا وہ جانتا ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن میں جتنے بھی حروف مقطعات ہیں وہ کوڈ ورڈ ہیں اللہ کے درمیان اور محمد اور آل محمد کے درمیان، حروف مقطعات۔ اور ان حروف مقطعات کے معنی کو، تفسیر کو یا اللہ جانتا ہے یا پھر وہ جانتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے۔ اور اگر لفظ بدل کے کہوں تو یہ ہوگا کہ حروف مقطعات الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، ہا میم ہے، یا سین ہے۔ ان تمام حروف کی تفسیر اور معنی یا وہ جانتا ہے کہ جس نے اس کتاب کو ان حروف مقطعات کے ساتھ نازل کیا ہے، یا وہ جانتے ہیں کہ جن پر اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ راسخون فی العلم، یہ سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس قرآن میں جو آیات ہیں، آیات واضحات ہیں، ایک وہ آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو آیات متشابہات ہیں، یعنی وہ ایسی آیتیں ہیں کہ ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے کوئی بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس طرح جو آیات واضحات ہیں ان سے کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اس طرح ہم نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ یہ آیت واضح آیت ہے جو اللہ کی وحدانیت اور توحید پر دلالت کر رہی ہے، لیکن اسی قرآن میں جو آیات متشابہات ہیں، یعنی ایسی آیتیں بھی موجود ہیں کہ ان میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے قبلہ کہ جن الفاظ سے کوئی اور معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو آیات واضحات ہیں، وہ ام الکتاب ہیں، وہی کتاب کی بنیاد ہیں، لیکن جو آیات متشابہات ہیں کہا کہ ان آیتوں کی تعویل کو، ان آیتوں کی تفسیر کو کون جانتا ہے؟ کہا یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے۔
وہ جانتے ہیں کہ جو علم میں راسخ ہے، جو راسخون فی العلم ہے، اور راسخون فی العلم کون ہے؟ یہ وہی تو ہیں کہ جنہیں ہم نے کہا ہے کہ یہ اس کتاب کے لیے معلم ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اور میں نے اور کل کی مجلس میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو معلم ہوتا ہے نا، اسے کتاب کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ جو معلم ہے وہ تبھی معلم کہلائے گا کہ جب اس کو قرآن کا یا کسی بھی کتاب کا مکمل علم ہو۔ وہ معلم نہیں ہو سکتا کہ جسے 40 سال تک قرآن کی ایک سورت بھی نہ حفظ ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ معلم نہیں ہو سکتا، وہ وارث کتاب نہیں ہو سکتا کہ جس کو پوری زندگی میں ایک سورت بھی حفظ نہ ہوتی، حفظ نہ ہو سکتا۔ معلم قرآن کون ہے؟ جو قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں علی تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، بدر میں نازل ہوئی، آسمانوں پر نازل ہوئی، زمین پر نازل ہوئی۔ میں علی تمہیں بتاؤں گا، میں علی تمہیں بتاؤں گا کہ یہ قرآن، اس میں آیات جو متشابہات ہیں ان کا معنی کیا ہے، اور جو تمہاری سمجھوں میں آنے والا نہیں ہے وہ میں علی بتاؤں گا۔ اور یہ جو قرآن ہے نا، اس قرآن کے 70 باطن ہیں۔ جو ہم ظاہراً پڑھتے ہیں اس کا معنی کچھ اور ہے، لیکن جو قرآن کے معلم ہیں، جو قرآن کو سکھانے کے لیے آئے ہیں، جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ تفسیر پھر کچھ اور تفسیر ہوتی ہے۔ اور معلم کی ضرورت کیوں ہے؟ معلم قرآن کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا سبب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بھی کتاب ہو، اگر اس کتاب کو آپ خود پڑھیں گے غلطی کریں گے، لیکن اگر آپ اس کتاب کو کسی استاد سے پڑھیں گے تو غلطی نہیں کریں گے۔ اور اگلا جملہ سننا کہ پھر استاد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھی غلطی نہ کرے، اور اگر استاد غلطی کرے گا، کتاب کتنی ہی معتبر کیوں نہ ہو، استاد کی غلطی کی وجہ سے کتاب کی غلطی شمار ہوگی، تو پتہ چلا کہ قرآن وہ ہے کہ جو لا ریب اور بے عیب بھی ہے۔ قرآن لا ریب و بے عیب تب رہے گا کہ اس کے معلم بھی لا ریب بھی ہوں، بے عیب بھی ہوں۔ اگر معلم نااہل ہے، نالائق ہے، تو پھر وہ کتاب پڑھانے میں غلطی کرے گا، اور جب کتاب پڑھانے میں غلطی کرے گا بس سیکھنے والا بھی غلط، سکھانے والا بھی غلط۔ اب کتاب میں جو تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن پڑھانے والے کی غلطی کی وجہ سے جنہوں نے پڑھا، جو پڑھا وہ غلط پڑھ دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے قرآن کی تفسیر ان سے لی ہوتی کہ جو راسخون فی العلم بھی تھے، جو وارثان قرآن بھی تھے، جو معلم قرآن بھی تھے، تو آج قرآن کی اس طرح سے مختلف تفسیریں نہ ہوتی، اور آج قرآن میں مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ جب تم قرآن کو سیکھو گے کس سے؟ کہ جس کو خود قرآن آتا ہی نہیں۔ جب وارثان قرآن سے قرآن کی تفسیر لوگے تو پھر غلطی نہیں کرو گے۔ قرآن میں آیات ہے کہ نہیں؟ مثلا ایک آیت لے لو وضو والی، آج مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ ارے قرآن میں تو اللہ نے بتایا سیدھا سیدھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سیدھی سی آیت ہے قرآن بتا رہا ہے. تو پھر وضو میں اختلاف کیوں ہے؟ سوال تو بنتا ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے کہ نہیں؟ ہدی للمتقین. لیکن اسی آیت سے استدلال کروں نا، ہے صحیح ہدایت، لیکن کن کے لیے؟ متقین کے لیے. ہر ایک کے لیے نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے. اور پھر متقین وہی ہیں کہ جن کا امام پھر وہ ہے کہ جس کو لقب امام المتقین کا دیا گیا. جو امام ہے متقین کا، پس اگر متقین کے لیے ہدایت ہے تو پس یہ کتاب اس کو ہدایت کرے گی کہ جو اس کتاب کا معلم ہے، جو امام المتقین ہے، جو اس کو اپنا امام مانتے ہیں، پھر انہیں یہ کتاب ہدایت کرے گی. اور جو امام المتقین کا انکار کرتے ہیں، پھر یہ کتاب کو پڑھتے رہیں، حفظ کرتے رہیں، یہ کتاب انہیں ہدایت نہیں کرے گی. حضور والی آیت دیکھو، ایک آیت اور باقی آیتیں دیکھو. قرآن نازل اس لیے ہوا کہ بشر کی ہدایت کرے. اور کل کی مجلس میں نے جو ولایت کا اور ہدایت کا ربط بتایا تھا، پتہ نہیں آپ کے ذہنوں میں ہے یا نہیں، کہ جو ولایت ہے، ولایت علی علیہ السلام، ولایت ائمہ علیہ السلام. اور معنی کیا بتایا تھا ولایت کا؟ یعنی حکمرانی، سرپرستی کا معنی ولایت کا. اب اللہ چاہتا ہے، دو جملے کہہ کے اسی پہ آ رہا ہوں، کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو کمال عطا کرے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ انسان کو کمال عطا کرے. وہ کمال مطلق ہے، اور کمال ہدایت کے بغیر ممکن نہیں. کمال ہدایت کے بغیر ممکن نہیں، اور ہدایت ولایت کے بغیر ممکن نہیں. توجہ میری طرف رہے. اور ہدایت ولایت کے بغیر ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی آیت میں فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب جو میں نے کہا اسے پہنچا دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا تو گویا میری رسالت کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں اللہ تمہیں لوگوں کی شر سے بچاؤں گا. اب اگلی آیت پر غور کرنا ہے. فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. اب اللہ حکم کس چیز کا دے رہا ہے؟ کہا ولایت علی کا اعلان کرو. جو قبول کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو انکار کرے گا وہ ہدایت نہیں پا سکتا. میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی بلکہ قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی اعلان کرو ولایت علی کا. جو قبول کرے گا یہ ولایت اس کے لیے سبب ہدایت بن جائے گی، اور جو قبول نہیں کرتا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اگلا جملہ سنو کہ پھر اللہ اس کی ہدایت نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. پتہ چلا کہ پھر جو ولایت کا منکر ہے وہ صرف ہدایت سے ہی محروم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں وہ ہدایت سے بھی محروم ہے، اور اللہ اسے کافر بھی کہہ رہا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ ولایت ہے ہدایت کے لیے. اقرار کرو گے ہدایت پاؤ گے، انکار کرو گے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ ولایت کا انکار ہدایت سے محرومی کا سبب بھی ہے. اور جو ولایت کا منکر ہے، مسلمان تو دور کی بات، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے اس آیت کی روح سے. کیونکہ جو ولایت کا انکار ہے، اب ولی کون ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی آپ بھی استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ فلاں کا فلاں ولی ہے، وارث. اور ولا یلی سے یعنی جو کسی کے مقام پر آئے،
جو کسی کے مقام پہ آئے، اسی کو آپ خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ علی اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ ہے، علی خلیفۃ اللہ ہے، علی اللہ کی طرف سے اس زمین پر حجت ہے۔ رسول خدا بھی اللہ کے ولی ہے، وہ رسول خدا ہے، وہ رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ اب علی کو ولی اللہ اس لیے کہا کیونکہ ولی کا معنی ہے جو کسی کے مقام پہ آئے۔ توجہ کریں کہ جو کسی کے مقام پہ آئے، چاہے اس کو آپ خلیفہ کہو، چاہے اس کو نائب کہو، تو کیا اس میں اس کی کہ جس کا وہ خلیفہ بن کے آ رہا ہے اس کی جھلک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں اس کی صفات نظر آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ کیا ایسے ممکن ہے کہ جس کا خلیفہ ہے وہ عالم ہو اور جو خلیفہ ہے، خلیفہ صاحب علم تو دور کی بات، جاہل مطلق ہو، وہ عادل ہو، یہ ظالم ہو، پھر ساتھ چلیے گا، وہ عالم ہو، خلیفہ جاہل ہو، وہ عادل ہو، خلیفہ ظالم ہو، وہ صادق ہو، یہ جھوٹا ہو، وہ امین ہو، یہ بے دین ہو۔ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن، بلکہ خلیفہ وہ ہوگا کہ اگر وہ عالم ہے تو اس کے علم کی جھلک اس میں ہو، اگر وہ سچا ہے تو اس کی صداقت اس میں ظاہر ہو، اگر وہ عادل ہے تو اس کی عدل کی تجلی اس میں ظاہر ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عقلی فیصلہ ہے، یہ کوئی کسی کے سامنے یہ معاملہ رکھو تو جو ولی ہے نا، ولی وہ وہی ہے کہ جس کی طرف سے وہ ولی ہے، جس کا وہ نمائندہ ہے، اس میں اس کی صفات ہو، اس میں اس کی جھلک ہو، وہ اس کی صفات کا مظہر ہو۔ اگر وہ عالم ہے تو یہ بھی عالم ہونا چاہیے۔ اور اب جب بات اللہ کی آتی ہے تو اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا علم ذاتی بھی ہے، اس کے علم کی حد کوئی نہیں، اس کے عدل کی حد کوئی نہیں، اس کی قدرت کی حد کوئی نہیں، لیکن جس کو وہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہے، اب اللہ کی مشیت ہے کہ اسے چاہے جتنا علم دے کر بھیجے، جتنا علم دے کر بھیجے، لیکن اس میں اس کے علم کی جھلک ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ عادل ہے تو اس میں اس کی عدالت کی جھلک ہونی چاہیے، اور یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی صفات کی جھلک اس میں ہو تو یہ اس کی پہچان کا سبب بنے۔ سننا جملے کو سننا، جملہ سننا، کوئی نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اس میں اس کی صفات کی جھلک ہو تو صفات کے ذریعے اصل میں پہچاننا اس کو ہے، لیکن یہ صفات ایسی ہوں کہ جو کسی میں ظاہر تو ہو، تاکہ اس کی صفات کو دیکھتے ہوئے اس کی صفات کا اندازہ ہو سکے، اس کے علم کو دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ اللہ کا علم کتنا ہوگا، اس کی صداقت کو دیکھا جائے، اس کی صداقت کا پتہ چلے، اس کے عدالت کو دیکھتے ہوئے اس کے عدل کا پتہ چلے۔ اسی لیے تو پھر یہ فرما دیا تھا کہ علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، کیونکہ وجہ کا معنی ہوتا ہے پہچان، وجہ کا معنی ہوتا ہے جس سے پہچان ہو۔ اب پہچان کرانی ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اب علی کے علم کو دیکھتے ہوئے خدا کے علم کا اندازہ کر لینا، علی کی صداقت کو دیکھتے ہوئے خدا کے صدق کا اندازہ کرنا، علی کی عدالت کو دیکھتے ہوئے خدا کے عدل کا اندازہ کرنا، کہ اگر علی کا علم اتنا ہے
تو پھر خالق علی کا علم کتنا ہوگا؟ اگر علی کی صداقت اتنی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت صدیق الاکبر، کہ علی تو سب سے بڑا سچا ہے، اگر علی کی صداقت اتنی ہے کہ اس کی صداقت کی گواہی رسول دے رہے ہیں، تو پھر خالق علی کی صداقت کتنی ہوگی؟ اگر علی اتنا سچا ہے تو پھر خالق علی کتنا سچا ہوگا؟ اگر میرا محمد اتنا سچا ہے تو پھر خالق محمد کتنا سچا ہوگا؟ اگر میرا محمد اتنا امین ہے تو خالق محمد کتنا امین ہوگا؟ اگر علی اتنا عادل ہے، اگر محمد مصطفیٰ کا عدل ایسا ہے تو پھر خالق مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا عدل کتنا ہوگا؟ یہ بات واضح ہو گئی کہ مشکل تو نہیں لگ رہا، سمجھ آ رہی؟ اب ولایت جو ہے نا اس کا تعلق ہے ہدایت سے۔ کس سے؟ ہدایت سے۔ ولایت نہیں تو ہدایت نہیں، ہدایت نہیں تو نجات نہیں، کمال نہیں۔ بس ہدایت موقوف ہے ولایت پر، ولایت کے اقرار پر۔ اگر آپ نے ولایت کا اقرار کیا تو آپ ہدایت پا جائیں گے، اور یہ کتاب اسے ہدایت کرے گی، کیونکہ بات ہدایت کی ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ہدایت کی۔ یہ کتاب بھی اسے ہدایت کرے گی کہ جس نے ولایت کا اقرار کیا ہوگا۔ منکر ولایت اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ولایت کا اقرار کیا یعنی علی کو اور علی کی معصوم اولاد کو اپنا رہبر مان لیا، انہیں اپنا حاکم مانا، انہیں ہی اس قرآن کا مفسر مانا، انہیں ہی اس قرآن کا معلم مانا، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جو بھی اس قرآن سے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہم کس سے لیں گے؟ یا علی سے لیں گے، یا اولاد علی سے لیں گے، یا علی سے لیں گے، یا اولاد علی سے لیں گے۔ اور اگر علی اور اولاد علی سے تم نے قرآن کی تفسیر لی تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اسی بات کو میں نے نہیں، میرے نبی نے کہہ دیا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے، اگر تم دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر قرآن کو چھوڑ دو تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، دونوں سے تمسک رکھنا ہے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑ دو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اہل بیت کی شان سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا، اور اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو آل محمد سے تمسک کر لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سبب ہدایت، قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ ایک آیت ہے وضو کی، وہیں پہ آ گیا وضو کی آیت، یا ایھا الذین، اختلاف کیوں ہے؟ سبب یہ ہے کہ لوگ ولایت سے دور ہیں، لوگوں نے ان سے دین لیا کہ جنہیں قرآن کی سمجھ نہیں تھی، جو قرآن کی تفسیریں بالرائے کرتے رہے، اپنے پاس سے جو آیا وہ بتاتے رہے، قیاس کرتے رہے۔ اگر ان سے قرآن لیا ہوتا کہ جو قرآن کے وارث ہیں، جو قرآن کے معلم ہیں، جنہیں اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور لفظوں کو بدلوں، ایک وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے بنایا، ایک وہ ہیں جنہیں لوگوں نے بنایا، اپنا امام بھی بنا لیا، کہا یہ ہمارے ہادی ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم نے جنہیں اپنا امام بنایا خود سے نہیں بنایا۔ خوش قسمت ہو، دلیل رکھتے ہیں ہم اس پر، ہم دلیل رکھتے ہیں، ہم اس پہ دلیل رکھتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے ہادی خود چنے، معیار کوئی نہ دیکھا، یہ نہ کہا، یہ نہ دیکھا کہ کیا ان میں اہلیت رہبری ہے یا نہیں ہے، اپنی مرضی سے بنا لیا، کہا یہ ہمارے ہادی ہیں، ان سے قرآن بھی لیا، دین بھی لیا، نماز بھی لی، روزہ بھی لیا، لیکن فخر کے قابل ہو کہ ہم نے جنہیں اپنا ہادی بنایا ہے
انہیں ہم نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے انہیں بنایا ہے. ہم نے اللہ کی بات کو مانتے ہوئے انہیں تسلیم کر لیا ہے. اور جو اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہوتا ہے نا وہ پھر غلطی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ جو غلطی کرتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اس دنیا کے کسی نظام میں حصول علم کیا ہو, دنیا کے کسی مدرسے سے, یونیورسٹی سے, کالج سے اس نے سیکھا ہو, وہ غلطی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جس سورس سے اس نے سیکھا ہے وہاں پہ غلطی ہے کہ نہیں؟ اس کا استاد دنیاوی استاد ہے, چاہے یونیورسٹی کا ہے, چاہے کالج کا ہے, چاہے مدرسے کا ہے, وہ غلطی کرے گا, یہ بھی غلطی کرے گا. لیکن جن سے ہم نے سیکھا ہے مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں, کوئی تاریخ بتا دے کہ جنہیں ہم اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں انہوں نے کسی دنیاوی مدرسے میں, یونیورسٹی میں, کالج میں جا کر حصول علم کیا ہو, بلکہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا. جو ہادیان برحق ہیں, جو مہدی ہیں, مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ, یعنی وہ ہیں کہ زمانہ ان کا محتاج ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. جنہیں ہم اپنا ہادی مانتے ہیں ان کا علم کسی دنیاوی سورس سے نہیں ہے, کسی مدرسے سے نہیں ہے, کسی بھی اور کوئی بھی یہ بتا دے, کہہ دے علی سے لے کر میرے مہدی تک, رسول خدا پہ تو سب متفق ہیں نا, لیکن علی سے لے کر میرے مہدی تک سب کے بارے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی یہ ثابت کر دے کہ علی نے سوائے رسول خدا کے کسی کے سامنے زانو تلمذ بچھایا ہو. یعنی علی نے اگر کچھ سیکھا ہے تو یا اس کا سبب اور سورس رسول خدا تھے یا پھر ڈائریکٹ ذات الہی تھی. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. صادق آل محمد کو دیکھو, چھٹے امام, مکمل ذمہ داری کے ساتھ, ریفرنسز کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ امام صادق علیہ السلام ایک ہی وقت میں کون کون سے علوم پڑھاتے تھے؟ کیمسٹری, بیالوجی, سائنسی علوم, علم فلکیات, علم ریاضیات, علم حیات, علم جغرافیہ, فلسفہ. مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سارے علوم میرے مولا نے کسی دنیاوی مدرسے میں پڑھے ہو, کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہو, کسی کالج میں پڑھے ہو, اور مولا کا شاگرد جناب جابر حیان, اور تمام دنیا مانتی ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے کیمسٹری کی بنیاد رکھی. جب اس سے پوچھا کہ تم نے کیمسٹری کہاں سے سیکھی تو کہا میں نے کیمسٹری امام جعفر صادق سے سیکھی ہے. اب میں سوال کروں گا تمام دنیا والوں سے کہ آج تم کیمسٹری کی دنیا میں, سائنس کی دنیا میں جتنی ترقی کر لو, تم کہتے ہو بابا کیمسٹری جابر ابن حیان ہے, اور جابر ابن حیان کہتا ہے میں نے صادق آل محمد سے سیکھی ہے. لیکن جب صادق آل محمد کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صادق آل محمد کے بارے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ میرے مولا نے اس علم کیمیا کو کسی دنیاوی سورس سے سیکھا ہو, کسی مدرسے سے سیکھا ہو. ہاں ایک ہی بات ہے, یا رسول خدا سے لیا تھا یا خدا نے ڈائریکٹ ان کے دل پر الہام کیا تھا. اور یہ جو کیفیت انتقال علم ہے, علم کا جو انتقال ہے, یہ منتقل کیسے ہوتا ہے؟ پوچھ سکتے ہو نا, کہہ سکتے ہو. ہمارے جو پیشوا ہیں جنہیں ہم اپنا ہادی مانتے ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے, وہ اللہ نے بنائے ہیں, ہم نے ان کو تسلیم کیا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں.
اور جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اسی سے ہی ہدایت لی جانی چاہیے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے عرض کیا کہ علم کے جو سورسز ہیں ان میں دنیاوی سورسز ہیں یا پھر کیا ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے۔ امریکہ میں بندہ بیٹھا ہے اور اس کی ڈیوائس ہے جسے ہم موبائل کہتے ہیں، اس موبائل میں ہو سکتا ہے اس کے پاس ایک چپ ہے، اس میں 1000 کتابیں، کتنی 1000 کتابیں، وہ وہاں سے بیٹھ کر ایک کلک کرتا ہے، وہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ تک منتقل ہو جاتا ہے، چشم زدن میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ارے اگر ایک عام انسان یہ کر سکتا ہے تو پھر خالق انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے علم میں سے جتنا چاہے اپنے رسول تک منتقل کرے اور پھر اس کا رسول جسے چاہے منتقل کرے اور یہ کہہ دے انا مدینہ العلم وعلی بابها۔ میں علوم الہی کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی بات کو، اسی کیفیت کو مولا نے بیان کیا کہ جب میرے مولا نے رسول خدا چادر لیے اپنے چہرے پہ، میوے استراحت تھے، علی قریب آئے، علی نے اپنے چہرہ مبارک کو رسول خدا کی چادر میں رکھا، تھوڑی دیر تک رسول خدا نے علی کے کان میں کچھ باتیں کی، میرے مولا نے اپنے سر کو باہر نکالا، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا علمنی رسول اللہ الف باب ویفتح من کل باب الف الف باب، کہ رسول خدا نے چشم زدن میں مجھے علم کے 1000 ایسے باب سکھائے ہیں کہ ان 1000 بابوں سے 1000 باب علم کے کھلتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ ہیں صاحبان ولایت، یہ ہیں وہ کہ جنہیں ہدایت یافتہ، ہدایت دے کر بھیجا گیا۔ اب اگر ان سے ہدایت لی ہوتی نا، اگر ان سے جو صاحبان ولایت ہیں، اگر ان سے قرآن لیا ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا۔ بات وضو کی ہو رہی۔ اب میرے مولا سے جب اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا، کہا جب نہ رسول اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو پھر میرے امام نے کہا الا احکی لکم وضوء جدی رسول اللہ، کہ کیا میں تمہارے سامنے اپنے جد رسول خدا والا وضو کر کے نہ دکھا دوں سبحان اللہ۔ جن سے ہم نے لیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں تمہیں عملاً نہ بتا دوں، عملاً نہ بتا دوں۔ اب قرآن کا وارث وہ ہے، معلم قرآن وہ ہے کہ جو قرآن کے بارے میں جو نقطہ ہے قرآن کا اس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ وہ نقطہ کون ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ حروف قرآن میں اگر با ہے، با، اس با کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ یہاں با کا معنی یہ ہے، وہاں با کا معنی یہ ہے، یہاں با کا معنی یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا نے ایک برتن منگایا، برتن میں پانی رکھا، پانی میں میرے مولا نے ہاتھ کو پانی لیا، ہاتھ میں چلو پانی کا بھرا اور کہا اگر ہاتھ پاک ہو تو ڈائریکٹ برتن سے چلو بھرو، یہاں پہ ڈالا، نیچے کی طرف ملا اور کہا میرے جد رسول خدا ایسے وضو کیا کرتے تھے۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ میں پانی برتن سے لیا، یہاں پر ڈالا، یہاں پر نہیں ڈالا، یہاں پر ڈال کر اس طرف دھویا، ایسے نہیں دھویا۔ لوگوں کو بتا دیا لوگوں اگر رسول کا وضو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس طرف سے اس طرف جانا ہے، اس طرف سے اس طرف نہیں آنا۔ دوسرا بازو بھی اسی طرح دھویا۔ یہاں تک ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ توجہ رکھیے گا، وایدیکم الی المرافق، اپنے بازو کو دھو لو کونیوں سمیت۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں نا تو دو لفظ ہیں، وجوہکم اور ایدیکم، دونوں پر با نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے بے وجوہکم و بے ایدیکم، لیکن اگلی آیت میں کہا وامسحوا برؤوسکم،
वमसहू बेरऊसिकुम। अब मेरे मौला सादिक ने अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जो वज़ू की तरी थी ना, उसी तरी से सारे सर का नहीं, बाज सर का मसा किया, बाज सर का मसा किया। अब पूछने वाले ने पूछा कि मौला आपने चेहरा तो सारा धोया, बाजू भी कोनियों से लेकर हाथों तक सारे धोए, लेकिन सारे सर का मसा क्यों नहीं किया? कहा क्या तुम्हें ये जो बेरऊसिकुम है इसमें बा नजर नहीं आ रही? ये जो बा है इसका माना है सारे सर का मसा नहीं करना, बल्कि बाज सर का मसा करना है। ये वारिस कुरान है। ये जो बा है ना, अब भी अगर जाओ ना किसी अरबी दान से पूछो, शिया सुन्नी की बात नहीं है, वो कहेगा कि बा के मानों में से एक माना बाज का है। तो मौला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह ने यहाँ बेरऊसिकुम कहा है तो वैसे ही नहीं कहा, वो तुम्हारी तरह कलाम करने वाला नहीं है, बल्कि उसने अगर बा का इजाफा किया है तो उसका सबब है। सबब ये है कि सारे सर का मसा नहीं करना, बल्कि बाज़े सर का मसा करना है। हमने जिनसे दीन लिया वो हैं कि जो वारिस कुरान, वो हैं कि जो हकीकी कुरान के मुफस्सिर हैं, वो हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा से कुरान लिया, वो हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा का लुआब दहन उनकी गज़ा बनी, रसूल खुदा की ज़ुबान चूसते रहे, जिन तक रसूल खुदा के सीने से इल्म मुंतकिल हुआ। अगर लोगों ने इनसे दीन लिया होता, इन्हें अपना वली मान लिया होता, तो खुदा की कसम करबला बपाना होता। लोग कहते शिया होते हैं।